أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حقوق والدین کا موضوع مجھے دیا گیا ہے. اس سے پہلے اورنگزیب صاحب نے جو آپ کے سامنے درس قرآن دیا، اس کے اندر انہوں نے حقوق اولاد پر تھوڑی گفتگو فرمائی. والدین کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کا انہوں نے بڑے احسن انداز میں تذکرہ فرمایا. یہ بات درست ہے کہ اولاد اس وقت اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھے گی جب والدین نے انہیں اس قسم کی تعلیم و تربیت سے نوازا ہوگا. جب والدین ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا بندوبست ہی اس ڈھنگ سے نہیں کریں گے تو پھر وہ ان سے ان حقوق کا تقاضا نہیں کر سکتے. بہرکیف جو موضوع دیا گیا ہے حقوق والدین کا، پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ چیز کیا ہے. حقوق جمع ہے حق کی، اور حق کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو واجب ہے، جو لازم ہے، جو ضروری ہے، جس کی ادائیگی فرض ہے. والدین یہ تثنیہ کا صیغہ والد سے، اگر عربی میں اس کا معنی کیا جائے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے دو والد، لیکن ایسا نہیں ہے. عربی زبان کے اندر جو الفاظ اغلبیت کی بنیاد پر کثرت سے مستعمل ہوتے ہیں، ان دو الفاظ کو یکجا کر دیا جاتا ہے. دیکھیں، والد اور والدہ تھے، والد مذکر ہے، والدہ مؤنث ہے، لیکن ان دونوں کا تثنیہ مذکر میں لایا جا رہا ہے، والدین کہا جا رہا ہے. جس طرح چاند اور سورج دونوں کو شمسین کہہ دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عمرین کا جو خطاب اور لقب دے دیا جاتا ہے. اسی طرح اغلبیت کی بنیاد پر، کیونکہ والد گھر کا حکمران ہے، اس لیے یہ نام دیا جاتا ہے والدین کا، یعنی ماں اور باپ کے حقوق. تو وہ چیزیں جن کی ادائیگی اولاد کے ذمہ فرض ہے. قرآن و حدیث کے تتبع، مطالعے اور غور و خوض کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ والدین کے لیے ان کی ادائیگی ضروری ہے، ان میں والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، رشتے کو جوڑے رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہنا، ان کے لیے دعا گو رہنا، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. صلہ رحمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ خلق الخلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جب ان کی تخلیق سے فارغ ہو گیا تو اس وقت رحم نے کہا، ھذا مقام الاعوذ بک من القطیع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام رشتہ کے توڑنے سے، رشتہ کے قطع کرنے سے آپ سے پناہ مانگنے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اما ترضینا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اس شخص کو جوڑ دوں، من وصلکی، جو تجھے جوڑے، اور اس شخص کو توڑ دوں جو تجھ کو توڑے. رحم یہ لفظ ہے عربی زبان کا. عربی کے اندر اس کو 3 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، رحم، رحم اور رحم. اس کے معنی رحم مادر کے بھی ہیں جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اور اس کے معنی رشتہ دار، اقربا اور جو ہمارے تمام برادری والے ہیں، اس کے معنی یہ بھی ہیں. تو والد چونکہ برادری کے اندر، خاندان کے اندر سب سے زیادہ تعلق والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے اس کی اہمیت ہے، اس لیے اس سے رشتہ جوڑنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کے ساتھ رشتہ قطع نہیں کیا جائے گا، بات بات پر ناراضگی نہیں کی جائے گی، اس سے مفارقت اختیار نہیں کی جائے گی، اس سے جدا نہیں ہوا جائے گا، اور اپنے والدین کو نہیں چھوڑا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرحم معلقۃ بالعرش، کہ رحم یہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور تقولو، اور یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ کو جوڑا، جس نے مجھے ملایا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ملا دے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تبارک و تعالی اس کو توڑ دے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جنت کے اندر رشتہ کو قطع کر دینے والا، رشتہ کو توڑ دینے والا، ناطے ختم کر دینے والا داخل نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ رشتہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرنی چاہیے، ان کی ذرا ذرا سی باتوں پر ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد جو حقوق آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی اطاعت ہے، ان کی خدمت ہے۔ آپ سنیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کیا اہمیت بتلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر اس کی۔ غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنی عبودیت کو ثابت کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی، اور فوراً اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد یہ حکم ارشاد فرمایا، اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، نیکی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، ان کی عزت اور ان کے مرتبے میں کسی قسم کی کمی نہ آنے دی جائے۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم والدین کے اس مرتبہ و مقام کا خیال رکھیں، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سألت النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کہ کون سے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہیں، محبوب ترین ہیں، اللہ کی نظروں میں جن کا مقام بہت زیادہ ہے؟ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ بہترین عمل ہے، یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ میں نے پوچھا قلت ثم ای، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی اور اچھائی کرنا۔ پھر میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ای، اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت اور اطاعت میں ہمہ گو مصروف رہنا، اس کو جہاد جیسے اہم فریضہ سے بھی پہلے بتلا رہے ہیں اور اس کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنہ فی الجہاد، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فاستأذنہ فی الجہاد، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے سلسلے میں اجازت چاہی۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ ہیں کہ آ کے کہنے لگا انی ابایعک علی الحجرۃ والجہاد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت اور جہاد پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے اجر کا متلاشی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا احی والداک، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کیا تیرے والدین حیات میں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا ففیہما فجاہد، تو اے میرے صحابی تو پھر ان کی خدمت کے اندر جہاد کر، ان کی خدمت، ان کی اطاعت اور ان کے ہر طرح کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بتا۔ تو میرے بھائی آج ہمیں بھی اس فریضہ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، والدین کی معروف کاموں میں اطاعت کرنی چاہیے اور ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام قرار دے دیا ہے۔ دیکھیں تصور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ کیا آج ہم اپنی ماؤں کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں؟ کیا آج ہم ان احادیث صحیحہ پر عمل کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ دیکھیے گا اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی والدین کے مقام کو کس چیز کے بعد بیان فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اے میرے صحابہ کرام الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سب سے بڑا کبیرہ گناہ جو ہے وہ یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے حقوق میں کسی کو داخل کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے جو نہ قابل معافی اور نہ قابل تلافی ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، اس کے بعد حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانیاں کرنا، اپنے والدین کی معروف باتوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، پوری حدیث بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر وکانا متکئا فجلسا، تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد وقول شہادت، اور اس کے بعد جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے، فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ گفتگو فرماتے ہی رہے جہاں تک کہ صحابہ کے ہم کہتے کہ کاش آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو جائیں۔ تو میرے بھائی آج ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کیا ہم والدین کے مرتبہ و مقام کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک یہ بات بڑے وسوع کے ساتھ راسخ ہو چکی ہے کہ والدین اگر شرک کی حالت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو ان سے قطع تعلق ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، ان کی خدمت اور اطاعت نہ کرو، ان کے ساتھ ہر قسم کا جو ہے کہتے ہیں مقاطعہ کر لو۔ میرے بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میری والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں مدینہ منورہ کے اندر میرے پاس تشریف لائیں، فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے دل میں بھی خدشہ تھا کہ ان کی والدہ شرک کی حالت میں ہیں، ابھی ایمان نہیں لائیں، کیا ان کی خدمت کرنا صحیح ہے یا غلط؟ تو کہتی ہیں فاستفتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال دریافت کیا، آپ سے یہ مسئلہ پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور میرے ساتھ رغبت رکھتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے ملوں، اس کی محبت، خدمت اور اطاعت کروں، تو میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی افاصلھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلی امکی، اے اسماء
اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ کو جوڑو، اپنی والدہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو، دنیاوی معاملات میں اور معروف باتوں میں ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کرو۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو بات چل رہی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اگر والدین ماں اور باپ اس بات پر بضد ہو جائیں، آپ کے ساتھ زور لگانا شروع کر دیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي کہ تم میرے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، کسی کو شریک کرے، تو ایسی حالت میں فلا تطعهما ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، ایسی حالت میں ان کی نافرمانی کر جاؤ، نافرمانی کر جاؤ، بات نہ مانو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ بد سلوکی کرو، بد اخلاقی کرو، برے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، نہیں نہیں نہیں، یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے شرک اور کفر کی حالت کے باوجود جب وہ تمہیں شرک پر مجبور بھی کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ جھگڑ بھی رہے ہیں، تمہیں تکلیفیں اور ایذائیں بھی پہنچا رہے ہیں، اس کے باوجود تم نے ان کی مخالفت پہ نہیں آنا، تم نے ان سے قطع تعلقی نہیں کرنی۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال کیا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جزاک اللہ خیرا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر معروف کے مطابق اچھے انداز میں ان کے ساتھ طرز معاشرت اختیار کیجیے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ رہیے، ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کو اپنے ہاتھ کے دامن، اپنے دامن سے نہ چھوٹنے دیجیے۔ تو میرے بھائی، آج ہم ان معاملات کے اندر سست ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی سمجھ دے دی ہے، ہمیں صراط مستقیم مل گیا ہے، تو ہمیں حسن اخلاق کے ذریعے، کیونکہ اخلاق، عادات اور اعمال سے آدمی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری کے اندر جو سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ مذکور ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو لا کر مسجد کے اندر باندھ دیا تھا، اور 3 دنوں کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو آزاد کر دیا تھا بغیر کوئی چیز لیے، تو وہ تھوڑی دور جا کے باغ کے اندر غسل کر کے واپس مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہو گیا تھا۔ اس نے کیا چیز دیکھی تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اخلاق کا مشاہدہ کیا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہوا تھا، آپ کی عادات اور خصائل جمیلہ کو پسند کیا تھا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے، جو یہ دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت جھوٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج اگر ہمارے والدین ہماری دعوت کو نہیں سمجھ رہے تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کی درستگی کے ساتھ ان کو اس طرف دعوت دینی چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اس طرف آ جائیں، نہ کہ ہمیں ان سے قطع تلقی کر لینی چاہیے۔ ان کی خدمت اور ان کا خیال رکھنے کے متعلق جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اگر ہم اس کے ترجمہ پر غور کریں گے تو کس طرح محسوس ہوگا، ذرا آپ تصور کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیے، اچھے معاملات رکھیے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، کیونکہ والدین جب تک نوجوان ہوتے ہیں، ان کے بازوؤں کے اندر ہمت ہوتی ہے، اس وقت اولاد ان سے ڈرتی بھی رہتی ہے، اس وقت ان کو مار کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ والد ہمیں کما کر کھلا رہا ہے، ہماری روزی روٹی کا بندوبست کر رہا ہے، اس لیے بھی اس کے سامنے سرنگوں ہوتے ہیں۔ لیکن والد کی اطاعت اور اس کی خدمت کا پتہ اس وقت چلے گا جس وقت وہ بے آسرا چارپائی پہ بیٹھ جائے گا، جب اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کے اندر چارپائی پہ بیٹھ جائے گا، جب وہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، جب اس کی مار کا بھی آپ کو ڈر نہیں رہ گیا، جب اس کا تسلط آپ پر سے ختم ہو گیا ہے، اب آپ کی اطاعت کا پتہ چلے گا، اب آپ کی خدمت کا پتہ چلے گا کہ اب آپ اس سے کیسا سلوک کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں فلا تقل لہما اف، تو ان کے ساتھ اف نہ کہو، کلمہ کراہت او ہو کیوں ہو گیا،
ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالو جن سے ناگواری کا احساس ہوتا ہو. ان کی شان اور ان کے سامنے بے ادبی، ذرا سی بھی بے ادبی نہ کرو. فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ عمدہ اعلیٰ اچھے انداز کے ساتھ بات کرتے رہو. میرے بھائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغم انف ثم راغم انف ثم راغم انف رجل ادرک ابویہ احدہما او کلاہما عند الکبر فلم يدخل الجنہ. اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے. من ادرک والدیہ، جو شخص اپنے والدین کو پالے، احدہما او کلاہما، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، عند الکبر، بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کی خدمت کا موقع اس کے ہاتھ میں آ گیا، فلم يدخل الجنہ، وہ اس موقع کو ضائع کر گیا اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسے شخص کا راغم انفو راغم انفو راغم انفو، ایسے شخص کا ناک خاک آلود ہو جائے. مسند احمد کے اندر اور ابو داؤد طیالسی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ احدہما او کلاہما عند الکبر فلم يدخل الجنۃ فابعدہ اللہ واسحقہ. جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے، کمزوری کی حالت میں پاتا ہے، جب وہ کما کر کھلا نہیں سکتے، جب وہ بے سہارا اور بے آسرا ہے، جس وقت انہیں اس کی خدمت اور محبت اور اطاعت کی ضرورت ہے، اس وقت ان کا سہارا بنتا ہے. یہ ایک تو یہ شخص ہے نا جو سہارا بنتا ہے، یہ تو جنت میں اگر اس کے عقائد اسلام کے مطابق ہیں تو جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا. لیکن دوسرا شخص ایسا نہیں کرتا، والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پانے کے باوجود ان کی خدمت کر کے استفادہ نہیں اٹھاتا، فلم يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوتا، فابعدہ اللہ واسحقہ. ایسے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ابعدہ اللہ، اس کو اپنی رحمت سے کوسوں دور کر دے گا، اپنی رحمت اس سے دور لے جائے گا. وَأَسْحَقَهُ، اور ایسے شخص کو اسحاقہ، اس جگہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے، سوک ساحقہ، اس کے سین ہا اور قاف اس کے اصلی الفاظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے دور کرنا، اب دور کرنا تو فَأَبَعَدَهُ اللہ کا معنی آ گیا. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کر دینا، تو اس جگہ پہ معنی یہ مناسب ہوا فَأَبَعَدَهُ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. وَأَسْحَقَهُ، اور ایسے شخص کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. تو میرے بھائی، آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی، اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، اگر تو وہ صراط مستقیم پر ہیں تو فَبِهَا وَنِعْمَتْ، بہت ہی اچھا ہے، ہمارے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائیں. اگر ہمارے والدین وہ جو سمجھ ہمیں آ چکی ہے، جس رستے پر ہم پہنچ چکے ہیں، جو اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے جو صراط مستقیم ہمیں دے دیا ہے، اس کے سمجھنے میں وہ دیر کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے انہیں اس طرف مائل کریں اور متاثر کریں. میرے بھائی، ایک اور حدیث ہے صحیح ابن حبان کے اندر کہ اللہ کے نبی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں آمین، پھر تیسرے جو درجہ ہے اس پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں آمین. پھر جب پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہیں کہ مجھ سے جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکے، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا.
تو میرے بھائی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت میں ہمہ تنگو مصروف رہنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا، اور آپ جھکائے رکھیے ان کے لیے، نرم کر دیجیے ان کے لیے، جناح الذل من الرحمہ، ان پر رحمت، شفقت، لطف اور کرم کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو نرم اور زیر کر دیجیے اور ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہا کیجیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اس طرح سے دعا گو رہیے، رب ارحمہما، اے میرے اللہ میرے والدین پر رحم فرما، اے اللہ ان پر نرمی فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے ان والدین نے مجھے بچپن کی حالت میں پالا اور پوسا، جس وقت میں چلنے کے قابل نہ تھا انہوں نے مجھے چلنے کے قابل بنایا، میں بے بہرا تھا انہوں نے مجھے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، میں کھانے اور پینے کے قابل نہ تھا انہوں نے مجھے کھانا اور پینا سکھایا، طرز معاشرت بتائے۔ اے اللہ جس طرح بچپن میں رہ کر یہ میری پرورش کرتے رہے ہیں، مجھ پر رحم اور شفقت کرتے رہے ہیں، اے اللہ آج تو بھی ان پر شفقت فرما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے یہ دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور پھر اگر ہمارے والدین وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے لیے دعا گو رہیں، ان کے لیے دعا کیا کریں بخشش اور استغفار کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے، رب اغفر لی ولوالد، اے اللہ مجھے معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہ دعا کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما اور میرے والدین کو بھی معاف فرما۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں اور دعا گو رہا کریں۔ پھر اس کے بعد ایک چیز جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کوئی بھی کسی شخص پر احسان کرتا ہے، اس کا کوئی کام کر دیتا ہے، اس کا کوئی تعاون کر دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا احسان مند رہے، اس کے احسان کا بدلہ دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن حکیم کے اندر جس جگہ پہ والدین کے مرتبہ اور مقام اور ان کے حسن سلوک کو بیان فرمایا ہے، ان کے ساتھ ساتھ والدین کی تکالیف کو بھی بیان فرمایا ہے، ان مصائب اور آلام کا بھی ذکر فرمایا ہے اولاد کی پرورش اور ان کی پیدائش کے سلسلہ میں جن سے انہیں گزرنا پڑا ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے سلسلہ میں وصیت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آگے ارشاد فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی والدہ کمزوری در کمزوری، تکلیف در تکلیف اس کو اٹھائے پھرتی ہے، اس کی طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس والدہ کے ذریعے اس زمین پر لاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہمارے لیے بات رکھی ان کی احسان مندی کی، انشکر لی ولوالدیک، کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی عظیم نعمت سے نوازا، والدین کی جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور پھر ہمیں ہدایت سے سرخرو فرمایا۔ ولوالدیک، اور پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے والدین کا، احسان مند رہنا چاہیے والدین کا، جن کے ذریعے آپ اس کائنات کے اندر آئے، جن کے ذریعے اس کائنات کے اندر آنا ممکن ہوا، جن کے ذریعے آپ بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، بڑے ہو کر ہر کام کاج کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت، ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ شفقت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کی ضروریات زندگی، ان تمام چیزوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے غالباً کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ
کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قضیہ لے کر آ گئے اور یہ فیصلہ مقدمہ لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم جو ہیں میرے مال میں سے جب ان کا جی چاہتا ہے، جس وقت جی چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، بلا پوچھے بلا اجازت کے اسے لے لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلوایا اور کہا کہ اے جابر، تو یہ کہتا ہے کہ تیرا والد صرف تیرا مال لے لیتا ہے، انت و مالک لابیک، صرف تیرا مال ہی تیرے باپ کا نہیں، تو بھی اپنے باپ ہی کا ہے، وہ تجھے جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ ترمذی کے اندر حسن صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، والد جنت کا اوسط دروازہ ہے، فادع الباب اب احفظه فادل، تو ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، فادع ذلك الباب اب احفظه، تو آپ پر یہ منحصر ہے کہ آپ اس بات کا، اس دروازے کا خیال رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یا اس کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر بیٹھتے ہیں، اس کی خدمت اور اس کی اطاعت میں کوتاہی کر کے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، جو ہمیں پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے، جو ہماری دعوت ہے قرآن و سنت کی، تو جو قرآنی احکام ہیں جن کو ہم زبانی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، عملاً بھی ان کا اظہار ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، عملاً بھی ان قوانین کو جن کو ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، برسوں سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، ان قوانین کو اپنے اس 6 فٹ کے قد کے اوپر نافذ بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح قرآن و سنت کے عملی نفاذ کے ذریعے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ایک انقلاب آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اس جگہ پہ ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے، اور والدین کی خدمت، ان کے ساتھ محبت، شفقت، اطاعت کرنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اقول قولی ھذا واستغفر